اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں قسط شروع کریں گے۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پہ جب ظلم و جور بہت بڑھ گیا یہ جو ستم کا سلسلہ تھا یہ چوتھے سال نبوت کے درمیان میں شروع ہوا، اور ابتداً یہ معمولی تھا مگر پھر یہ دن بدن بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبھر ہو گیا اور انہیں پیہم ستم رانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے پر مجبور ہونا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات اور سبق بیان کیے گئے، ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسمہا نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ فتنوں سے اپنے دین کو حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق جب 5 سنہ نبوی میں صحابہ کرام کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل کر اپنے نئے منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس قلب نہ ہو سکے اور وہ کوئی رکاوٹ نہ پیدا کریں۔ ان کا رخ بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ لے چلیں، اور وہ بہت آسانی سے الحمدللہ حبشہ پہنچ گئے۔ قریش کو اس قدر بعد میں ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اس لیے وہ نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا اور وہاں اپنی زندگی سکون سے گزارنے لگے۔ مگر اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کا ایک بہت بڑا مجمع جمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اچانک کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ اچانک اس سورت کی تلاوت پرسوز آواز میں شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی اور دلکشی اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی ان کی آواز پڑی، ان کے کانوں میں پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا، سب کے سب کان لگا کر سننے لگے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال نہ آیا، وہ محو ہو گئے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کے اواخر میں دہلا دینے والی آیات تلاوت ذکر کہا، اللہ فسجدوا للہ وعبدوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اور اس وقت کسی کو اپنے اوپر قابو نہ رہا اور سب کے سب جتنے لوگ جمع تھے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی و جلال نے متکبرین کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہا، وہ باختیار سجدے میں گر پڑے۔ بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے یہ کام کیا کر دیا، جس کے مٹانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے پھر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹ گڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احرام سے
کرتے ہوئے یہ کہا تھا یہ بلند پایاں دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑا گیا تھا تاکہ جو انہوں نے سجدہ کیا تھا اس کا کوئی معقول عذر پیش کر سکیں۔ بہرحال مشرکین سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی ہوئی، لیکن اپنی اصل صورت سے ہٹ کر، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی مفاہمت ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے ماہ شوال میں مکہ واپسی کا ارادہ کیا۔ لیکن جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں اصل صورتحال کا پتہ چلا، مگر اس وقت مکے کا قافلہ بہت کم رہ گیا تھا، اس لیے کچھ لوگ تو سیدھے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا قریش کے کسی آدمی کو پناہ لے کر مکے میں ہی داخل ہو گئے۔ وہاں داخل ہوئے تو ان مہاجرین پر قریش کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا اور انہوں نے خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کا جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت غصے میں تھے۔ ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا اور پھر صحابہ کرام نے دوبارہ حبشہ ہجرت کی تیاری کی، اور کیونکہ اس وقت قریش بھی مستعد تھے اور وہ کسی وقت بھی ان کو معلوم ہو سکتا تھا، اس لیے بہت رازداری سے یہ سفر طے کیا گیا، لیکن اور بہت اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور یہ سفر بہت آسان بنا دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ہوئی۔ اس دفعہ کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی۔ مشرکین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عبداللہ بن ربیعہ کو جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی